اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دلے گزار واسطیت مخدوم ملت رئیس التقیہ حضور سیدی سرکار حضرت علامہ مولانا حافظ قاری میرے مرشد اجازت سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی پروگرام شریف سے چل کر کچھ ہی لمحات میں ہماری اس بستی میں اور آج کے اس نورانی اجلاس میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ جلوہ بزرگ کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے کہ بہت دنوں کے بعد رئیس التقیہ کی آمد ہماری اس بستی میں ہو رہی ہے، اور ہم سب کی خواہش دلی یہ تھی کہ ہمارے اس بستی میں کسی نہ کسی بزرگ نے اس کی سرپرستی ضرور فرمائی ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے یہی دیکھا کہ جلوہ بزرگ کے اندر کوئی بزرگ ضرور تشریف لاتا رہا اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتا رہا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی ہماری اس بستی کی سرپرستی اور ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ مخدوم ملت رئیس التقیہ حضور سیدی سرکار اویس مصطفیٰ صاحب فرما رہے ہیں۔ آج کا اجلاس اس میں کئی چیزیں ہیں، مگر جو مجھے موضوع دیا گیا ہے میں اس سے بالکل ہٹوں گا نہیں، اور جو مجھ کو بولنے کے لیے کہا گیا ہے میں اس پر مکمل طور پر عمل کروں گا۔ وقت کی کمی اس لیے ہے کہ مہمان ہمارے مہمان ہیں، میں تو آپ کی بستی کا ہوں اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ میری تقریر ہو، لیکن برادر گرامی مولانا وقار رضا صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو تھوڑی دیر خطاب اس لیے کرنا ہے کہ آج کا اجلاس دو عظیم بزرگوں کی طرف منسوب ہے۔ اس پوسٹر میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی عمومی مسجد کے خطیب و امام صوفی مولانا ثابت صاحب حشمتی ان کا عرس بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حشمتی اور مشاہدی کانفرنس بھی اس میں رکھی گئی۔ اب مجھے موضوع یہ دیا گیا کہ آپ جتنی دیر بولیں تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین رئیس المنافقین ابو الفتح عبید رضا حضرت علامہ مولانا اشرف محمد حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی کی شاد میں اور سرکار حضور یہ طریقت مخدوم ملت سرکار مشاہد ملت پر گفتگو کرتے ہیں۔ کافی لوگ ہیں اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اگر آپ میری ایک بات مانیں تو میں کہوں، ورنہ میں تقریر شروع کروں۔ ایک بات کریے، آپ لوگ مانیں گے؟ تم بول ہی نہیں رہے تو مانو گے، مانیں گے؟ اگر ماننا ہے تو مان لیجیے گا کہ ادھر آ جائیے گا، یہ جگہ بہت بڑی ہے، یہ جو دروازے پر لوگ بیٹھے ہیں اب آ ہی گئے ہیں تو آپ نے کر کے بیٹھ جائیں۔ دیکھو ہمارے گاؤں کے جلسے بدنام ہو گئے، میں کھلی بات کہہ رہا ہوں، اس کا تانا ہم کو ہمارے گاؤں میں آنے والے شعراء ہوں یا علماء ہوں دیتے ہیں کہ جلوہ کا نام تو بہت سنا تھا، لیکن جب جلوہ کے لوگوں سے مخاطب ہوا تو جیسا سنا تھا ویسا ہم نے اس گاؤں کو پایا نہیں۔ تو ہم کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری اس بستی کا نام قرب و جوار ہی میں نہیں، میں بہت دور دور گیا، اس گاؤں کی قیادت کرتا رہا اور
میری زبان سے جڑوا کا نام نکلا اور ادا کے وہ شیر نے جڑوا حضور کا نام اتنا چمکایا. بڑی بڑی کانفرنسوں میں ان کا ایک جملہ وہ بولتے تھے کہ اگر سنی بننا ہے تو جڑوا کی طرح بنو. اگر سنی بننا ہے تو جڑوا کی طرح بنو. تو لوگ حیران تھے کہ آخر جڑوا ہے کیا؟ جڑوا کتنا بڑا شہر ہے, جڑوا کے اندر کیا کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ روحانی بیٹا جس کے نام سے وہابیت کاپتی ہے, نزدیت پھیلاتی ہے, وہ اس بستی کا ذکر اکثر تقریر میں کرتے ہیں. تو وہ جڑوا کے جیالے لوگ کیسے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ تھے اور ابھی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو حضور شیخ سنت کے سچے مرید تھے ان میں سے اکثر اللہ کو پیارے ہو گئے. اب کچھ لوگ ان کے مریدوں میں باقی ہیں. اب ہماری بستی کے اندر کچھ کمیاں پیدا ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس بستی کو کس کی نظر بد لگی ہے. یہ جڑوا یقیناً ایسا نہ تھا جیسا کہ آج لوگوں نے مجھ سے فون پر کہا اور بہت کچھ کہا کہ آخر جڑوا کو کیا ہو گیا. یہی وہ جڑوا تھا کہ جہاں پر بڑے بڑے خطیب دورہ کہتے تھے کہ مجھے جڑوا کے جلسے میں بلا لیجیے گا. میں ایک بار جڑوا کے جلسے میں آنا چاہتا ہوں, لیکن آج کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرمائے. ہمارا گاؤں پھر سے اسی روش پر آئے, جیسی ہماری پہچان تھی ہم ویسے ہی کریں. جیسے تو ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے. میں بہت زیادہ وقت مجھے دینا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ رئیس عطیہ کی آمد ہونے والی ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے آپ تھوڑا سا خطاب فرما دیں, ورنہ منبر رسول پر ایک بہت بڑا خطیب, بہت بڑا خطیب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو رئیس العطیہ کی بارگاہ میں رہتا ہو اور وہاں کے ٹکڑے جسے نصیب ہے, صبح کھاتا ہے تو ان کے درگاہ, دوپہر میں کھاتا ہے تو اسی گھر سے کھاتا ہے, وہ خطیب باکمال حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث صاحب قبلہ جو ممبر پہ طلبہ بار ہیں. میرے بعد ان کا نورانی عرفانی حقانی بیان آپ کو سننا ہے. 30 منٹ میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہو تو بولوں, ورنہ کرسی چھوڑ کر کے میں بھی مولانا غلام غوث صاحب کی تقریر سنوں گا. اب پہلے بولو تو میں بولتا ہوں, اور خود اس لائق بہت زیادہ نہیں ہوں کہ میں بہت دیر تک خطاب کر سکوں, لیکن کیونکہ میرے دادا پیر اور میرے پیر و مرشد کے نام سے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے, تو ایک مرید کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اس کے شیخ کے نام پر محفل ہو اور ان کا مرید اس میں تقریر کرے. یہ میری خوش نصیبی ہے. تھوڑی دیر آپ تقریر کو سن لیجیے گا. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاءہ الا المتقون. آمنت باللہ, صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم کا منی بے سرو ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایما مدد, قادریم نہ رہے یا غوث اعظم نی زنم, دم دا شیخ احمد رضا کا قطب عالم نی زنم. اہل سنت کا سہارا ہند میں بادے رہا. توجہ کیجئے گا, بیٹھے ہوئے علماء کی خاص توجہ کا میں تعریف. اہل سنت کا سہارا ہند میں بادے رہا, اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی کا قادری. ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا
اشفق علی خان قادری اور میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کہی تھی اور بڑی زوردار بات کہہ دی. وہابی منہ دکھا سکتے ہیں آج کیسے دنیا کو, وہابی منہ دکھا سکتے ہیں کیسے آج دنیا کو. میرے شیر رضا نے ناک ان کی کاٹ ڈالی ہے, میرے شیر رضا نے ناک ان کی کاٹ ڈالی ہے. لہذا اس شیر کی بارگاہ میں مجھے خراج عقیدت پیش کرنا ہے کہ جس کے نام کو سن کر آج بھی ایوان وحابیت کو زلزلہ آتا ہے, لرزتا ہے, کانپتا ہے. وہ میرا شیر تھا جسے دنیا شیر رضا کہتی ہے. میں ایک شیر کو دیتا ہوں خبر کا, اگر آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ لیجیے گا. سونی سونی سی ہے بس میں اہل سنن, سونی سونی سی ہے بس میں اہل سنن, اے میرے شیر سنت چلے سبحان اللہ سبحان اللہ. سونی سونی سی ہے بس میں اہل سنن, اے میرے شیر سنت چلے آئیے. سونی سونی سی ہے بس میں اہل سنن, اے میرے شیر سنت چلے آئیے. مسلک اعلیٰ حضرت کا لے کر مشن, مسلک اعلیٰ حضرت کا لے کر مشن, اے میرے شیر سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان شیر رضا, فیضان مشاہد ملت, لے کر مشن, اے میرے شیر سنت چلے آئیے. سب اتنا کہیے سبحان اللہ. اے میرے شیر سنت چلے آئیے. اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے ہیں آپ, اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے ہیں آپ, غوث و خواجہ پیا کے چہیتے ہیں. حضرت کے روحانی بیٹے ہیں آپ, غوث و خواجہ پیا کے چہیتے ہیں آپ. میرے حشمت پیا, میرے حشمت پیا, میرے حشمت پیا جلوہ پنجتن, میرے حشمت پیا جلوہ پنجتن, اے میرے شیر سنت چلے آئیے. اے میرے شیر سنت چلے آئیے. مسلک اعلیٰ حضرت کے رہبر ہو تم, نہیں بولے, مسلک اعلیٰ حضرت کے رہبر ہو تم, ہو اعلیٰ حضرت کے پیکر ہو. مسلک اعلیٰ حضرت کے رہبر ہو تم, ہو اعلیٰ حضرت کے پیکر ہو. چومتا ہے زمانہ تمہارے چرن, چومتا ہے زمانہ تمہارے چرن, اے میرے شیر سنت چلے آئیے. اے میرے شیر سنت, اتنا آپ بولے چلے آئیے. اے میرے شیر سنت چلے آئیے. اور یہ شیر مجھے بہت پسند ہے. میرے شیر رضا کی جو یاد آ گئی, میرے شیر رضا کی جو یاد آ گئی, جیسے ساون کی فصل بہار آ گئی. میرے شیر رضا کی جو یاد آ گئی, جیسے ساون کی فصل بہار آ گئی. ہر کلی نغمہ زن ہے چمن در چمن, ہر کلی
مزل ہے چمن در چمن اے میرے شیر سنت اے میرے شیر سنت چلے آئیے. میں نے یہ اشعار اس لیے پڑھی ہے کہ ان کی روحانیت جب شامل ہوگی تو یقیناً محفل کا رنگ بدلے گا. آج مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ ان کے یعنی مظہر اعلیٰ حضرت ایک بڑے لاڈلے چہیتے مرید جو علامہ وقار رضا صاحب کے تو والد ہیں لیکن ہماری اس بستی کے امام تھے وہ. آج وہ ہم میں بظاہر موجود نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں اب بھی باقی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا تحصیل ادا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دادا جان حضرت علامہ مولانا ادریس رضا خان اور مولانا وقار رضا کے والد اور میرے والد اور بھی کچھ ایسے مرید تھے جن کے میں نام لوں گا تو وقت بہت زیادہ لگے گا, لیکن میں نے کچھ مریدوں کو دیکھا کہ جب ان کے سامنے مظہر اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوگا, شیخ سنت کی یاد آتی تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ مظفر آج جو یہ جڑوا کے اندر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ کہیں لگے یا نہ لگے لیکن جڑوا ایک ایسا گاؤں ہے کہ یہاں کا بچہ بچہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے. جب اس علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے پر لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ سلامت رکھے ہماری اس بستی کو کہ ہمارے ان بستی کے نوجوانوں نے میں دیکھ رہا ہوں چہرہ ایسی جگہ پر کہ جہاں نعرہ لگانے پر پابندی تھی مگر دنیا میں نوجوان جب اس جلسے میں پہنچے تو مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ لگا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی پہچان ہمیں کسی اور نے نہیں کروائی ہے, اعلیٰ حضرت کے مظہر علامہ حضرت علی نے کروایا ہے. ہماری گھٹی نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہمیں پلا دیا ہے. ہم اٹھیں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہیں گے, ہم بیٹھیں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہیں گے, اور جب تک ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو زندہ باد کہیں گے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. ہمارا ایمان محفوظ رہے گا, ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا. اور جس دن اس نعرے لگانے میں ہم نے کمزوری کی تو اللہ ہی ہمارے ایمان کی خیر فرمائے. دیکھو حالات بہت نازک ہیں, اس وقت ایمان کا بچانا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارا ایمان محفوظ رہے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر ہمارا ایمان محفوظ رہے گا تو اسی وقت محفوظ رہے گا جب ہم اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے علامہ حسنت علی سے سچی محبت کرتے رہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے, اور شیطان کا کام یہ ہے کہ جہاں اس کو موقع تھوڑا سا مل جاتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ جوش میں اپنے بزرگوں کی شان میں بھی جو بات انہیں بولنا چاہیے اس کو بولنے سے منہ روک لیتے ہیں, اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا. دیکھیے اگر آپ کو رئیس العطیہ
مخدوم ملت پیر طریقت حضور سیدی سرکار اویس مصطفیٰ سے فیض چاہیے، اگر ان کی دعائیں چاہیے تو ہنگامہ آرائی نہ کیجیے گا۔ ہم نے پڑھا اور اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ کسی شیخ کو، کسی بزرگ کو اگر تکلیف پہنچا کرتے ہم چاہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کامیابی اسی پر منحصر ہے کہ حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واسطی دولہا، فیضان فاتح تلگراف، حضور سرکار سید اویس ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فاتح تلگراف، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ تمامی حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ تمامی حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ممبر شریف پر ہم اور آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آل نبی، اولاد علی، نبی رہے فاتح تلگراف، شہزادہ فاتح تلگراف، آقائی مولائی شاہ حضور سرکار سید اویس مصطفیٰ صاحب اللہ کی آمد ہوئی ہے۔ اب آپ مسافہ نہ کریں، ابھی مسافہ نہ کریں میرے بھائی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا کم ہے کہ ہم آل نبی اولاد علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دستار، جس میں دستار ذکر القرآن کا عظیم تاج حضور مخدوم ملت آقائی مولائی شاہ حضور سرکار سید اویس مصطفیٰ صاحب اللہ کے ہاتھوں سے ان دو بچوں کے سروں پر رکھا جائے گا۔ آپ حضرات اپنے نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے، نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب اللہ کی آمد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی کارروائی حضرت کے ہاتھوں سے آپ حضرات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محبتوں کے ساتھ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ اب بیٹھیے، بیٹھ جائیے، سبحان اللہ کہیے گا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یقیناً منبر رسول پر شہزادہ فاتح تلگراف، جانشین فاتح تلگراف، رئیس العطیہ، مخدوم ملت، رہبر شریعت، فخر سنیت، فخر سنیت حضور سیدی سرکار حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید اویس مصطفیٰ واسطی، سبحان اللہ، ان کے چہرے کی زیارت آپ کو ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اچھا لگ رہا ہے؟ بہت دنوں کے بعد سرکار نے کرم فرمایا، بہت دنوں کے بعد مولانا عبد الکریم، مفتی غلام غوث، سب کے سب گئے اس بات پر کہ حضور آپ کا دلوا آنا ہی ہے، آپ کا دلوا آنا ہی ہے، اور ہمارے گاؤں کی سرپرستی اب آپ ہی کر رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور حضور رئیس العطیہ نے ایک بار مجھ سے جملہ کہا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، کہا تھا مظفر حشمتی، میں نے بہت علاقے دیکھے ہیں اور بہت علاقوں میں میرا دورہ ہوتا ہے، میں نے ایک چیز پائی ہے کہ جہاں مولانا حشمت علی کی تقریر نہ ہو سکے کسی وجہ سے، وہاں سنیت تو ہے، سنیت تو ہے، مگر سنیت میں وہ جان نہیں ہے، اور جہاں ان کی تقریریں ہوئی ہیں، جہاں وہ پہنچے ہیں، وہاں کی سنیت دیکھتے ہی بنتی ہے۔ یقیناً یہ بات بالکل سچی ہے کہ رضا کے اس شیر نے جس بستی میں قدم رکھا، جس شہر میں قدم رکھا، جس گاؤں میں قدم رکھا، سب چھوڑو، میں تو اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، ہماری اس بستی میں حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے جب قدم آئے، اس سے پہلے حضور
اس بستی کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے، غوث اعظم کی محبت کیا ہے، غریب نواز کا عشق کیا ہے، بلکہ اس بستی کا حال یہ تھا کہ ایک جماعت آتی تھی اور ایک جماعت جاتی تھی۔ ہمارے گاؤں کی جو جامع مسجد ہے، اس مسجد کے دروازے پر جمعیت علماء کا کالا جھنڈا لگا دیا گیا تھا۔ مدرسہ اسحاقیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کر دیا گیا تھا، جس مدرسے کی سرپرستی سکندر میں بیٹھا ہوا مولوی سکندر کر رہا تھا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا جب ایسے حالات تھے تو اللہ ہمیں فضل فرمایا، اللہ ہمیں کرم فرمایا اور لگا کے شیر کو اس بستی میں بہتا دیا۔ سبحان اللہ کا شیر اس بستی میں آیا تو سب سے پہلے جھنڈے کو اتارا اور کہا کہ اس میں آگ لگاتا تھا۔ اب اس مسجد کے دروازے پر اگر جھنڈا لہرائے گا تو وہ جھنڈا لہرائے گا جو سنیوں کی پہچان ہے، جو سنیوں کی پہچان ہے، وہی جھنڈا لہرایا گیا۔ مدرسہ اسحاقیہ کا نام ختم کیا گیا اور پھر اسی مسجد میں مدرسہ حشرت العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ بھی سمجھے کہ آج ہم حضور کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما جو بنا رہے ہیں، یہ دین کسی اور کو نہیں ہے، یہ دین بھی حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی ہے۔ سادات کا احترام میں نے اپنے پیر و مرشد سرکار مشاہدہ ملت کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تو نالائق آدمی ہوں، حضرت کے پاس میں بیٹھ گیا کرسی پر، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ بیٹھنے کی تو بہت دور کی بات ہے، جب کوئی آنے رسول منبر رسول پر رہتا تو اسی طرح سے کھڑے رہتے، کہتے علماء کہتے حضرت بیٹھیے، کہتے کیسے بیٹھا ہوں، میرے مصطفیٰ کا بیٹا بنا بیٹھا ہو، مشاہدہ ملت ہے، یہ کیوں نہیں کہ بیٹھ جائے، میں تو کھڑے ہو کر ان کا دیدار کروں گا۔ آنکھ والا تیرے چبر پر تماشا دیکھے، دیدار کوڑے ہو رہا ہے نظر کیا دیکھے۔ مجھے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے ہمارے گاؤں کو سنبھالا، بولو اس میں کوئی شک ہے؟ شک نہیں ہے نا؟ سنبھالا، سجایا، بنایا اور آج الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، ہم تاج الشریعہ کے وفادار ہیں، بولو زور سے، ہم رئیس المہدیہ کے قدموں کے خاک کو اپنے لیے آنکھوں کا سرما بنا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بزرگوں سے ملا ہے۔ بس میں اپنی آخری بات کہہ کر کے بات کو بہت جلدی سے ختم کیے دیتا ہوں۔ بمبئی کا نام تو سنا ہی ہے، ارے بولو سنا کہ نہیں سنا؟ بمبئی کا نام تو سب جانتے ہیں، بڑا شہر ہے، ہندوستان کا بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑی آبادی کا شہر ہے، اور بمبئی کے حالات آج بھی یہ ہیں کہ ہر مکتب فکر کا ماننے والا آپ کو اس شہر میں ملے، لیکن میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء حضرت علامہ انیس الرحمان صاحب قبلہ، سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول خلیفہ ویسے ملت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا انیس الرحمان محتمین مدرسہ جامعہ شکوریہ لاہور کی دعوت ہوگی۔ سبحان اللہ، بس 6 منٹ کے اندر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کے محبوب شاعر انہیں کون نہیں جانتا، ذاکر اسماعیلی کو کون نہیں جانتا، انہوں نے اکثر نوجوانوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنا دیا۔ یہ جس منبر پر آتے ہیں نوجوان دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا ہماری جماعت کا پیارا انمول شاعر، بس 5-6 منٹ کی بات، بمبئی شہر ہے، حضور مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین کا خطاب ہو رہا ہے، کبھی بھنڈی بازار میں،
کبھی نل بازار میں، کبھی مدن پورہ میں، کبھی مبرا میں، کبھی کرلا میں، جس علاقے پر علامہ حشمت علی کا ایک بیان ہو جاتا اس علاقے سے وہابیت کی جان نکل جاتے تھے. وہ بازی نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان کے دل میں اتنی قوت بخشی تھی، ان کی تھا کیوں نہ ہوتا. ان کو پڑھانے والے اعلیٰ حضرت ہیں، ان کو پلانے والے اعلیٰ حضرت ہیں، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہ کر کے پڑھا بھی ہو اور اپنے مرشد کی نگاہوں سے پیا بھی ہو. ان کے پاس کیا نہیں ہوگا. توجہ ہے آپ کی. ہر علاقے پر بیان وہابیت کے مسلمان چیخ پڑے چوٹی کے وہابے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے خنجرے ہتھیا خون بنایا حامیے سنت اعلیٰ جہاں تک وہابی بلبلا جاتے ہیں. پوری بمبئی میں اب وہابیت منہ دکھانے کے لائق نہیں. سبحان اللہ بولو. ایک لگا کے شہر میں بمبئی جیسے شہر کے اندر وہابیوں کو ناک میں چلے جن میں تارے انہیں نظر آنے لگے. اب انہوں نے لالچ میں حشمت علی کو خریدنا چاہا تو اپنے آدمی بھیجے. 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، 4 لاکھ لے لو. بولو پیسہ چاہیے، بمبئی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا شیر بولا پوری بمبئی کی دولت کی دے دو گے حشمت علی چھوٹے سے مار دے گا، مگر اعلیٰ حضرت نے میرے جو مجھے بمبئی میں بھیجا ہے وہ کام کر کے رہے گا. پھر دھمکیاں دی. اب تمہیں گولی سے تمہیں بول رہا ہوں تمہاری زندگی کا چراغ کھل کر دیں گے. علماء اہل سنت پریشان ہوئے کہ یہ بڑی قوم شامل ہے، لڑا کا شیر ہے، کہیں کچھ ہو گیا تو سنیت کا بڑا نقصان ہو جائے گا. علماء آئے. حضور علماء نے کہا حضور آپ رہیں گے تو بہت تقریریں ہوں گی، کل کی تقریر نہ کیجیے گا. مگر لڑا کا شیر بولا کیوں؟ کہ ایسا ایسا پرچہ لگا دیا گیا ہے پوری بمبئی میں. بولے تم فکر نہ کرو، ہم تو جو ہیں اور وہ کریں گے. پھر جسم و چراغ بمبئی میں موجود تھے. علماء اہل سنت کا حضور وہ سادات کی بڑا احترام کرتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو وہ تقریر نہیں کریں گے. آئے علامہ حشمت علی صاحب کل کی تقریر نہ کریں. اب جملہ سنیں. خدا کے شیر نے کہا تھا اگر انہوں نے میرے باپ کو گالی دی ہوتی، میری ماں کو گالی دی ہوتی، میرے دادا کو گالی دی ہوتی، میں آپ کی بات کو مان لیتا. بات تو آپ کے جد کریم میرے آقا پیارے مصطفیٰ کی ہے. ان کے علماء نے میرے مصطفیٰ کی توہین کی ہے. جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. حشمت علی بولے گا بس سرکار آپ دعا کرتے رہے. رات آئی، دو کرسیاں ڈالی گئی. ایک پہ مولانا حشمت علی تقریر کر رہے تھے، آل رسول آ گئے. حضرت نے کہا جب تک میں تقریر کروں گا ہی نہیں جب تک کرسی پر آپ بیٹھیں گے نہیں. بٹھا لیا، تقریر شروع کی. میں قصہ کہانی نہیں سناتا، سنو حسن، حالات بہت نازک ہیں، اس بستی کو سنبھالو. مجھے دکھ ہے، مجھے تنگ ہے اس بات پر. یہی بستی ہے جس کے لیے رئیس الانبیاء فرماتے ہیں کہ پورے علاقے میں جڑواں سنیوں کی شان ہے. اللہ کرے یہ باقی رہے. آمین کہو. اب وہ آل رسول کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی دشمن رسول پیچھے سے پتھر نہ مار دے، کوئی حملہ نہ کر دے. ان کی نظر اس لیے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ دیکھ رہے تھے. مگر دیکھا کہ جب رضا کا شیر اپنے دل میں آیا اور حفظ الایمان کی عبارت پڑھ کر کے جو دشمنان دین کو بنائی شروع کی ہے،
تو سید صاحب کہنے لگے انہیں روکا گیا تھا، یہ تو آج اتنا خطرناک بول رہے ہیں، اتنا کبھی نہیں بولے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، دیکھا کہ دشمن نہیں آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں۔ ارے بول تو کھول کے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا تھا، اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا تھا۔ محلہ سوداگر نے اعلیٰ حضرت کا مداح تھا، اور یہ آل رسول اعلیٰ حضرت کو دیکھ بھی چکے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت کو وصال کے بعد جب دیکھا تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، پیچھے سے آتے ہیں، حشمت علی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بول کے جاؤ۔ ارے بولو سبحان اللہ، بولتے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا مصیبت میں کہاں سے تھا لذا تجھ کو میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ اس کے بعد جب رسول کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، کھڑے ہو گئے، حضرت آ گئے تھے، علامہ احمد کے حضور بیٹھے، حضور بیٹھے، حضور بیٹھے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے مگر وہ بیٹھے نہیں، کہا تم تکلیف کرتے رہو۔ جب جلسہ ہو گیا تو انہوں نے حشمت علی کو کلیجے سے لگایا اور کہا کہ حشمت علی ایک بار بریلی میں اعلیٰ حضرت کو وصال سے پہلے دیکھا تھا اور وصال کے بعد آج تمہاری تکلیف کے جلوے نے اعلیٰ حضرت کو دکھا دیا۔ سبحان اللہ، وہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت، انہوں نے ہمارے گاؤں کی سنت کو بچایا ہے۔ ہم بریلی کے غلام کل بھی تھے اور بولو ہم آج بھی ہیں۔ بریلی شریف کا بچہ بچہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے۔ وہ سے بولو مگر یہ سب جو ہمیں عشق ملا ہے وہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے ذریعے ملا، کیونکہ حضور کو جانا بس حضرت کا کرم، اور میں تو کہوں گا کہ حضرت کرم فرماتے رہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، برے ہیں تو آپ کے ہیں، حضور جیسے بھی ہیں آپ کے غلام ہیں، آپ کرم فرماتے رہیں اور ہم کمینوں کو نبھاتے رہیں۔ سرکار اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا، ہمارے دل میں غوث اعظم کی محبت رہے گی، غریب نواز کا پیار رہے گا، فاتح دلگرام کے جلوے ہمارے دلوں میں بسیں گے۔ وادی رضا کے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت کے دین پر جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلانے خدا میں رحمت کے پھول آئے ہیں، یہ دلگرام سے آئے رسول آئے ہیں۔ انہی کے نانا کے ٹکڑوں پہ پل رہی دنیا، انہی کے نانا کے ٹکڑوں پہ پل رہی دنیا، بتانے ہم کو یہ آقا کے پیارے رسول آئے ہیں۔ اس ذات کو سلامت رکھے، زور سے آمین کہتے ہیں اور ان کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے۔ میں نے جو بھی بیان کیا میرے بولنے میں کوئی غلطی خامی ہوئی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان اللہ۔ اب بلا تاخیر ہماری پیاس